پچھلے جمعہ کے اندر لفظ سبحانک اللہم کے اندر تھا کہ اے رب العالمین، ہم اقرار کرتے ہیں کہ سبحانک، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، دنیا جہان کے اندر کوئی آپ کی مثل نہیں ہے، کہ آپ مبرہ ہیں، منزہ ہیں، عیوب اور نقائص سے پاک ہیں، اولاد کے عیب سے پاک ہیں، بیوی کے عیب سے پاک ہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ پچھلے جمعہ کے اندر لفظ سبحانہ کے متعلق باتیں ہوئی تھی۔ آج کچھ باتیں وبحمدک کے متعلق عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ بحمدک، ساری تعریفیں اور کمالات آپ ہی کے ہی ہیں۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی کمال موجود ہے، کوئی خوبی موجود ہے، کوئی وصف موجود ہے، وہ کمال آپ ہی کے دم سے ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی صفت اور کمال موجود ہے یا خوبی موجود ہے، وہ عطائی طور پہ موجود ہوگی، ذاتاً کسی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اس پہ آپ غور کریں گے، ذاتی طور پہ کسی کے اندر کوئی کمال نہیں سوائے اللہ کے، اور جس جس کو کمال ملا ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ اور رب العالمین نے جب ان میں کمالات اور اوصاف حمیدہ بقیت فرمائے تو ان میں کمالات آ گئے، اور یہ کمالات عطائی کہلاتے ہیں۔ یہ خوبیاں اور وصف اور اوصاف یہ عطائی طور پہ ہیں، ذاتی طور پہ نہیں ہیں۔ وبحمدک، آپ کسی ایک جیسے بھی نہیں ہیں، کوئی آپ جیسا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام اذکار میں سے سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور وہ افضل الدعاء الحمدللہ۔ اور اگر آپ کو نعمتیں میسر ہوں تو نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے تو لفظ الحمدللہ سے ادا کرنا۔ الحمدللہ کا لفظ جامع لفظ ہے اور مانع بھی ہے، کہ اللہ کی صفات سب اس میں آ جاتی ہیں، اور کوئی ذات بھی اللہ کی صفات میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ مانع ہے، روکنے والا ہے۔ وبحمدک، سارے کمالات ساری صفات آپ ہی کی ہیں۔ سوال ہوتا ہے، اوصاف اور کمالات تو انبیاء کے بھی ہیں، ان کی بھی تو تعریفیں ہوتی ہیں کائنات میں۔ ربیع الاول میں لوگ خاص کیا کرتے ہیں۔ انبیاء کی بھی تعریفیں، اولیاء کی کمالات، اہل بیت اور صحابہ کرام کے کمالات اور اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ ان کے کمالات اور اللہ کے کمالات یہ تو پھر مل جل گئے، ختم ہو گیا سلسلہ۔ فرمایا نہیں، سمجھنے والے تھوڑا سا تدبر سے کام لیں، تعقل اور تفکر کی وادی میں چلے جائیں، آپ وہاں بیٹھ کے سوچ لیں کہ جن جن کے کوئی کمالات ہیں آپ دیکھ لیں ان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی، جس نے ان کو پیدا کیا، پھر ان میں کمالات ودیعت فرمائے تو انفیکٹ وہ کمالات رب العالمین کے ہی ہیں۔ آپ دنیا کے اندر کسی کی بھی تعریف کریں، کسی صانع کی تعریف کریں، کسی صانع سے مراد ہے کوئی کام کرنے والا، اس کی مصنوعات کی تعریف کریں۔ مثال کے طور پر موچی نے کوئی جوتی بنائی، آپ نے کہا یار کمال کر دی، کمہار نے کوئی برتن بنایا، آپ نے کہا کمال کر دیا آپ نے،
ووڈ کٹر نے کوئی ایسا کام کیا، پلنگ بنایا، چارپائی، آپ نے کہا بڑا خوبصورت بنا دیا، تو وہ کمالات اس نے ودیت کرنے والی ذات، اس کو عقل و فراست دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو اصل کمال کس کا ہوا؟ للہ رب العالمین۔ اور یہ حمد کا، اور الحمد لغت میں حمد کسے کہتے ہیں؟ الحمد هو الوصف باللسان علی الجمیع الاختیار۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی کمالات اور کسی کی فضائل کے اوپر لب کشائی کرنا، زبان کھولنا، اس کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا۔ ایک لفظ حمد ہوتا ہے، ایک لفظ نعت ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ حمد صرف اللہ ہی کی، اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے۔ اور ایک لفظ نظم ہوتا ہے، نظم میں مختلف قسم کی اشخاص، جگہوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، اسی طرح منقبت ہوتی ہے، صحابہ کی تعریف، اہل بیت اعظام کی تعریف، اور اولیاء کرام کی تعریف۔ تو فرمایا وَبِحَمْدِكَ، سارے کمالات دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں وہ سارے کس کے؟ اللہ ہی کے ہیں۔ احباب ذکر، احادیث کی آپ کتابیں دیکھ لیں، جہاں بھی بندے کو کوئی نعمت کے میسر آنے کا تذکرہ موجود ہے وہاں لفظ الحمدللہ موجود ہے۔ جہاں بھی کوئی پریشانی مسلمان کی رفع ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، وہاں لفظ الحمدللہ کا موجود ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، کسی کو چھینک آئی، چھینک کے آنے سے پہلے جسم کے اندر کاہلی، سستی موجود تھی، اور جب چھینک آئی تو جسم کھل گیا، وہ سستی اور کاہلی ختم ہوئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کہو الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے سستی اور کاہلی کو تندرستی اور کبرائی کے اندر اور چستی کے اندر بدل دیا۔ پہلے تو میرا جسم کمزور ہوا پڑا تھا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ چھینک بہت پسند ہے۔ یہ زبردستی ناک میں اور تیلیاں لگا کے چھینک نہیں لگانی، وہ چھینکیں پسند نہیں، وہ ایک مرض کی علامت ہے۔ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، رب العالمین چھینک کو پسند فرماتے ہیں، اور جمائی لینا، اباسی لینا، منہ کھولنا، اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ عطاس اور چھینک سے جسم کھلتا ہے، جمائی لینے سے جسم کاہلی اور سستی کی طرف جاتا ہے۔ اور ایک تجربہ ہے میرا کہ جس بندے کو جمائی آتی ہو زیادہ، تو وہ یہ دل میں خیال کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی جمائی نہیں آتی۔ یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان کا تسلط نہیں چل سکتا دنیا۔ بعض لوگ اس سے بڑھ کے اور باتیں کرتے ہیں کہ نبی کے اوپر جادو تو ہو گیا تھا۔ وہ ہر لکھی پڑھی بات سچی نہیں ہوتی اللہ کے نیک بندو۔ یہ جمائی تو چھوٹی سی بات ہے جو پیغمبر پہ اثر نہیں کر سکتی، شیطان کا تسلط اس طرح نہیں ہو سکتا، تو جادو کا تسلط کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، جادو بہت بڑی چیز ہے، جمائی تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دل میں یہ خیال کریں گے تو اسی وقت جمائی رک جائے، اور یہ جمائی جب آئے تو بایاں الٹا ہاتھ منہ پہ دینا، یوں پھاٹک کھول نہیں دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو ہاتھ دے، وہ دروازہ بند کر دے۔ کیوں؟ فإن الشیطان يدخل في فيه، اسی منہ کے ذریعے شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ بڑھتا مفت کے نکلتا پیسے ہمارا۔ پھر کہتے ہیں جنات ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس میں خیال نہیں رکھتے۔
بیٹھا پاؤں فإن الشیطان یدخل فی شیطان اسی دماغ کے ذریعے منہ کھولتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب راستہ کھولا اندر کا فرق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب جمائی آئے تو جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح جب کھانا کھا لیا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو نے کھلا دیا مجھے۔ واش روم گیا واپس نکلے، کبھی کوئی بندہ پڑھتا ہوا، ہزار میں سے کوئی ایک بندہ پڑھتا، واش روم سے باہر نکلے دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ اذهب عنی الاذى وعافانی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ سے بلا کو دور کیا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اور بحمدک سبحانک اللہم، یا اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ وبحمدک، اور کوئی کمال ایسا ہو جو تیری ذات کے اندر موجود ہو پھر وہ کمال کسی اور کے اندر پایا جائے، یہ بھی نہیں۔ دیکھیں، اور قرآن مقدس پہ آپ غور کریں، سورۃ النمل کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، دو پیغمبر ہیں اللہ کے اور دونوں باپ بیٹا ہے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ دین کے لحاظ سے نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور دنیا کے لحاظ سے بادشاہت اور حکومت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا۔ وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی بھی ہیں، اور برسر اقتدار، یعنی اقتدار بھی ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے، سلطنت بھی ان کے پاس ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے جو سب سے بڑا ہوگا ہے وہ بھی ان کے پاس، دین کے لحاظ سے جو بڑا ہوگا ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو نعمتیں مل گئی، کیا فرماتے وقالا الحمدللہ الذی فضلنا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ذاتی، یہ اللہ تو نے ہمیں کمال عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو بیٹے مل گئے، اسماعیل اور اسحاق۔ دعا پڑھیے، کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے کے اندر دے دیا، اعضاء کام نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو نے عطا کیا، یا اللہ تیرا تو لاکھ لاکھ شکر۔ تو ہر نعمت کا شکر ادا کریں، اور اس کے اندر لفظ کیا بولے؟ الحمدللہ علی کل حال، سبحانک اللہم و بحمدک۔ دو جمعے ہو گئے، دو لفظ ہو گئے، تیسرے لفظ پہ تیسرا جمعہ ہمارا